بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کا پیار بھرا واقعہ بیان کریں گے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی نے چند کھجوریں ہدیہ کی، جن کی تعداد حدیث مبارکہ میں 9 یا 11 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کئی دن کے فاقے سے تھے۔ بھوک کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ کھجوریں خود نہ کھائیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھ دیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ نے کھجوریں تناول فرمائیں۔ پھر بعد میں خیال آیا تو پوچھا، عائشہ تم نے بھی کچھ کھایا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے رب کی رضا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ آپ کو بہت افسوس ہوا، فرمایا عائشہ تم نے کھجوریں کھا لینی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرائیں اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھا لی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک حرکت میں آئے اور دعا کی، اے اللہ عائشہ کو اس صبر کا اجر عظیم عطا فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھی آپ کی بیوی بنائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت میں میری رفاقت مطلوب ہے تو پھر صابرہ اور زاہدہ بن جاؤ۔ کل کے لیے سامان خوراک جمع نہ کرو، جو زائد ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو سننے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زندگی بھر اس ارشاد مبارکہ کو حرز جاں بنائے رکھا اور دل و جان سے اس پر عمل پیرا رہی۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزہ سے تھی۔ اس اثناء میں ایک مسکین نے آ کر سوال کیا۔ اس وقت گھر میں صرف ایک روٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی کو حکم دیا کہ یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ باندی نے ان سے کہا، آپ کی افطاری کے لیے اور کچھ نہیں ہے، یعنی گھر میں صرف یہی روٹی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کوئی بات نہیں، تم پھر بھی اسے یہ روٹی دے دو۔ چنانچہ باندی کہتی ہے کہ میں نے اس مسکین کو وہ روٹی دے دی۔ جب شام ہوئی تو ایک ایسے گھر والے نے یا ایک ایسے آدمی نے جو کہ انہیں ہدیہ نہیں دیا کرتا تھا، ایک پکی ہوئی بکری اور اس کے ساتھ بہت سی روٹیاں ہدیہ میں بھیج دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باندی کو بلا کر فرمایا، اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری روٹی کی ٹکیا سے بہتر ہے۔ ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس وقت کی بات ہے کہ ایک دفعہ ایک معمولی شکل و صورت کا ایک جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت کی درخواست کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے پاس تشریف رکھتی تھی۔ اس جوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری 2 بیویاں ہیں جو اس سرخ رنگ والی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ان کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف تھا۔ اگر آپ کی مرضی ہو تو میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اس نو مسلم کی پیشکش سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ازرح مزاح اس نو مسلم سے کہا، بھائی آپ زیادہ خوبصورت ہیں، یہ آپ کی بیویاں زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہ جوان بولے، میں ان سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ جب وہ چلے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس نو مسلم نوجوان کی اس سادگی کے عالم میں کی گئی پیشکش پر کافی دیر تک مسکراتے رہے۔
یہ جوان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ خفا سی تھی اور منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئیں۔ اس دوران کسی نے چند کھجوروں کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ آپ نے وہ کھجوریں اٹھا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے رکھ دیں اور فرمایا، اے حمیرہ لے لو، یہ کھجوریں اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑے ناز کے انداز میں جلدی سے بولی، تو کیا اس سے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ جواب سن کر کافی دیر تک مسکراتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آٹا، دودھ یا گھی ملا کر حریرہ پکایا۔ حریرہ حلوے سے ملتی جلتی ایک غذا کا نام ہے جو عربوں کے ہاں پسند کی جاتی تھی۔ اس وقت ہمارے گھر میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھیں۔ میں نے حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو میں نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم بھی کھا لو۔ انہوں نے کھانے سے انکار کیا تو میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں ضرور کھانا ہوگا، ورنہ میں یہ حریرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پہ مل دوں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر بھی کھانے سے انکار کیا تو میں نے اپنا ہاتھ حریرے میں ڈالا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر لیپ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر حریرہ مل دو۔ چنانچہ میں نے بھی حریرہ ہاتھ میں ڈالا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر مل دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہنسے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فعل پر ہنسے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ کسی کو پکارتے ہوئے آئے، اے عبداللہ کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمان ہوا کہ حضرت عمر اندر آ جائیں گے، لہٰذا ہم سے فرمایا کہ جا کر اپنا منہ دھو لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے، میں نے دیکھا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کے جانے لگے تو میں نے راستہ روک لیا کہ میں نے نہیں جانے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تو آئے ہی رہتے ہیں، میری بھی بات سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے والد نے کہا تھا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرمانا، اور پھر کہا، اے اللہ انہیں بغیر حساب کے ہی جنت عطا فرما دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا، عائشہ خوش ہو گئی ہو؟ جی حضور خوش ہو گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا، عائشہ میری دعا سن کے رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔